خانقاہ عالیہ قادریہ بغدادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ صحابی ہیں, حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے, یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے, اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا, آپ نے بات کہی. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم مراسم جو ہے وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو, ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. نہ ان کی تعریف کی جائے, نہ ان کی مذمت کی جائے, اور احسان کیا جائے, اور اس بات کو اہل سنت کا موقف قرار دیتے ہیں. جھانسی کے سنی صحیح عقیدہ حضرات اس شخص کی ریشہ دوانیوں سے پریشان تھے. بالآخر اس کے چیلنج مناظرہ کو ان حضرات نے قبول کیا, اور پھر 22 اکتوبر کو ایک خوبصورت حال میں دونوں طرف کے حضرات جمع ہوئے. اہل سنت و جماعت کی جانب سے پیر طریقت حضرت بابرکت سید غیاث ملت دامہ ظل العالی کی سرپرستی رہی. عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب استاد جامع الرضا بریلی شریف, حضرت مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب, حضرت مفتی علی حسن صاحب, حضرت سید حسنین بقائی صاحب, اور بہت سارے جلیل القدر علماء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے. اور فریق مخالف کی طرف سے جناب افضل برکاتی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شریک رہے. گفتگو شروع ہوئی تو جناب سید سلطان صاحب نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں آئے, نہ مناظرہ چاہتے ہیں, بلکہ چاہتے ہیں. دیر تک گفتگو شروع ہوئی, اور بالآخر اہل سنت و جماعت کی طرف سے متکلم کے منصب پر اس فقیر حقیق فقیر قادری محمد افضل حسین کو حضرت بابرکت غیاث ملت نے مقرر فرمایا تھا. تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھی, اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا. یہ سنتے ہی جناب سید سلطان صاحب نے بڑی محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا, اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا. اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی, سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا. اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم, اور ان کی ابتدا میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا. اور پھر
حضرت ریاض ملت داماد ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس کی انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی اس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں خیر ہے اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کرے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔